السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ صوبہ تکریت اور الجزیرہ شام اور عراق کے درمیان واقع تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی اور رومی انہی دونوں مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد کے خلاف کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ تکریت کا محاصرہ کر لیا۔ پھر ایک خون ریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تکریت پر قبضہ کر لیا۔ بہت ہی مختصر تعداد میں ایرانی اور رومی اپنی جانیں بچا کر فرار ہو سکے، باقی سب کے سب موت کی خوراک بن گئے۔ اسلامی پرچم مزید بلند ہوا اور قسطنطنیہ میں بیٹھے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ قیصر روم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا اور اسلامی سلطنت سیاسی نشیب و فراز سے دوچار ہوتی رہی، جہاں تک کہ 5 صدیاں گزر گئیں۔ یہ 532 ہجری کی ایک تاریخ رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے معزز ترین قبیلے کرویہ سے تھا۔ نجم الدین ایوب آسائش اور عزت و وقار کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بدبختی اس کے خاندان پر سایہ فگن ہو گئی۔ تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیر کو اسی وقت تکریت چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں۔ جب نجم الدین ایوب انتہائی شائستگی کے عالم میں سامان سفر باندھ رہا تھا، اس وقت محل میں ایک نومولود بچے کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تکریت کے معزول و حاکم و نجم الدین ایوب کا فرزند تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کو لیے ہوئے نجم الدین ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پہلے اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں بیٹے کی پیدائش پر باپ کو مبارکباد دی، پھر ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر محترم، چھوٹے امیر کے کانوں میں اذان دے کر ان کا نام تجویز کر دیجیے۔ کنیز کی بات سن کر نجم الدین ایوب غضبناک ہو گیا اور چیخ کر بولا، میرے سامنے سے لے جاؤ اس منحوس کو، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بچہ فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی تھا جسے اس کا باپ منحوس سمجھتا تھا۔ نجم الدین ایوب کی کنیز بچے کو لیے ہوئے اس کی ماں کے پاس پہنچی۔ کنیز کا چہرہ بجھا تھا۔ خانم، کیا بات ہے؟ نجم الدین ایوب کی بیوی نے کنیز سے پوچھا۔ جب تو بچے کو لے کر اپنے آقا کے پاس جا رہی تھی تو بہت زیادہ خوش تھی، مگر اب تیرے چہرے سے گہری اداسی جھلک رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کنیز خانم نے بچے کو اپنی مالکہ کے پہلو میں لٹایا اور اداس لہجے میں کہنے لگی، آقا اپنے بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہے۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کے چہرے پر حیرت و فکر کے سائے لرزنے لگے۔ آخر میرے بچے میں کیا خرابی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، اس کے پاؤں صحیح سلامت ہیں۔ ماں کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کنیز خانم سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ وہ اپنے آقا نجم الدین ایوب کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کچھ دیر تک کنیز کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ کئی بار سوال کرنے پر بھی نہیں بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیتے ہوئے کہا، دوبارہ اپنے آقا کے پاس جاؤ اور میرا پیغام دے کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ دوبارہ اپنے آقا کے پاس جا اور میرا پیغام دے کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ کنیز خانم خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے نجم الدین ایوب کے سامنے اپنے ملکہ کے الفاظ دہرا دیے۔ اس وقت نجم الدین ایوب اپنی کرسی پر اداس بیٹھا تھا اور اس کی نظریں سامنے کھلنے والی کھڑکی پر مرکوز تھیں۔ خانم کچھ دیر تک کھڑی اپنے آقا کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب نجم الدین ایوب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو وہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ کے لیے شوہر کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھی۔ کئی بار اس کے جی میں آئی کہ وہ اٹھ کر نجم الدین ایوب کے کمرے میں تک جائے اور اسے پوچھے کہ اس بے رخی اور ناخوشی کا کیا سبب ہے، مگر وہ شدید ضعیف و توانائی کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر تھا۔ وہ بہت دیر تک ذہنی خلفشار کا شکار رہی۔ ہزاروں اندیشے
اور وسوسے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار اپنے نومولود بچے کی طرف دیکھا جس کا رنگ سرخ ملائل تھا اور وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ دنیا و مفیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور وہ ممتا کے بے مثال جذبے سے بے قرار ہو کر بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے بچے، تم اس دنیا میں کیوں آ گئے؟ ابھی زبیدہ اپنی بات مکمل کرنے نہیں پائی تھی کہ یک کمرے میں ایک بار رعب آواز گونجی، آپ کو فرزند کی پیدائش مبارک ہو۔ زبیدہ بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ اس کے سامنے نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیرہ کو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گہری مسرت کی جھلک نمایاں تھی۔ اسد، کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو؟ زبیدہ کا لہجہ اداس تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خوشی کی یہ خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اسد الدین شیر کو کے لہجے میں کس قدر حیرت تھی۔ آپ رو کیوں رہی ہو؟ یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے کرو، وہ بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہے، زبیدہ نے غم زدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسد الدین شیر کو کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اپنے بھابھی کے بہتے ہوئے آنسو اور دھواں چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسد الدین کو اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب کے سامنے کھڑا تھا۔ برادر محترم، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں، نہ اس کی شکل تک دیکھی ہے اور نہ کوئی نام رکھا ہے۔ اس ناراضگی کی وجہ اسد الدین شیر کوہ کے لہجے سے تلخی جھلک رہی تھی، حالانکہ وہ بڑے بھائی کا احترام کرتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے آج ہی قلعہ داری کے منصب سے مظلول کر دیا گیا ہے۔ نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صوبہ تقریت کی حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں۔ نجم الدین ایوب کی معزولی اور شہر بدری کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دن تیر اندازی کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ایک عیسائی سامنے آ گیا اور نجم الدین ایوب کا تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ عیسائی زمین پر گرا اور چند لمحوں میں تڑپ کر مر گیا۔ اتفاق سے مرنے والا عیسائی تقریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بیروز کا غلام تھا۔ نجم الدین ایوب نے بہت عاجزانہ لہجے میں اپنی صفائی اور معذرت پیش کی، مگر بیروز نے اس کی کوئی دلیل قبول نہیں کی اور شدید غضب کی حالت میں حکم دیتے ہوئے کہا، برسوں کی خدمت کے صلے میں بس اتنی رعایت دی جا سکتی ہے کہ تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے ناپسندیدہ چہرے میری نظروں کے سامنے سے گم کر دو۔ اسد الدین نے بڑی اذیت و کرب کے ساتھ حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بیروز کا حکم سنا اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا، برادر معظم، یہ سب نوشتہ تقدیر ہے، کبھی تخت شاہی اور کبھی تخت مرگ، یہی دنیا کا نظام ہے۔ جب میرا بڑا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تو میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تقریت کا قلعے دار بن گیا تھا۔ نجم الدین ایوب نے چیختے ہوئے کہا، اسے اپنے عذاب پر ذرا بھی قابو نہیں رہا تھا، اور آج جب یہ منحوس دنیا میں آیا ہے تو میں بصد حسرت دیاس تقریت چھوڑ کر کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا مذہب کے مطابق نہ کوئی سات منحوس ہوتی ہے اور نہ مبارک، یہ سب اللہ کا نظام ہے، اپنے نظام کو وہی بہتر کر سمجھتا ہے۔ اسد الدین شیر کو نے بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انتہائی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا،